السلام علیکم دوستو، گڈ مارننگ، ہیو اے نائس ڈے۔ بسم اللہ کرتے ہیں جناب، آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ اور دوستو جناب صبح کا ٹائم ہے، اٹھ چکا ہوں، جاگ چکا ہوں، اور تھوڑا بہت واک جو ہے نماز کے بعد ضروری ہوتا ہے۔ اور دوستو بتاتا چلوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں بالکل نوجوان تھا، تقریباً کوئی 14 سال میری عمر تھی یا 15 سال، یعنی بالکل ابھی جوانی جو ہے کیا کہتے ہیں شروعات میں تھی، 14-15 سال کی عمر میں یا 16 سال کی عمر میں۔ تو اس زمانے میں ہم لوگ یہاں پہ اپنے ایک حجرے میں بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے پٹھانوں کا حجرہ ہوتا ہے اکثر، جس میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی تو موبائل کا دور ہے، موبائل وغیرہ، ٹی وی اور اس طرح کی لیپ ٹاپ، یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم لوگ جو ہے جناب، جو اگر نوجوان تھے یا بڑے تھے، تو وہ میکسیمم لوگ جو ہے نا، وہ گھروں کے بعد مسجد نماز وغیرہ پڑھ کے حجروں میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ بھی حجروں میں اپنے بڑوں کے ساتھ اور ہم عمر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ حجرہ بھی دکھاؤں گا ابھی بھی ہے الحمدللہ۔ تو وہاں پہ ایک بزرگ ہمارے پاس آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو ان بزرگ کی نئے جناب، ان کے جو گھر والی تھی، جو بیگم تھی، وہ وفات ہو چکی تھی۔ بہت اچھی خاتون تھی، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو وہ بیچارہ کافی اپسٹ تھا۔ اس کے جو لڑکے تھے، تقریباً اس کے میرے خیال ہے 2 لڑکے تھے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ اس کی بہت عجیب سٹوری ہوئی ہے۔ اس بیچارے کی زندگی جو ہے نا، بچوں سمیت جو ہے نا تباہ ہوئی۔ اچھا، تو وہ ہوا یوں جناب کہ وہ بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ حجرے میں۔ تو کافی پریشان تھے۔ ان کی جو اہلیہ تھی، گھر والی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی کچھ دن پہلے، غالباً 2 مہینے پہلے یا اس طرح۔ یہ قبریں دیکھ رہے ہیں جناب، ان میں سے بھی کچھ میرے ایسے دوستوں کی قبریں، اپنے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں بھی ایک دوست ہمارا ایسا ہے، یہاں پہ ان کی قبر ہے، جو کہ جناب ان کی بھی اپنی ایک کہانی ہے، انشاءاللہ وہ بھی گپ شپ لگائیں گے۔ اچھا، تو جناب وہ بزرگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور کافی پریشان تھے۔ تو جو باقی وہاں پہ لوگ تھے، تو وہ اس کو تنگ کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ کی بیگم فوت ہو چکی ہیں، تو آپ دوسری شادی کر لو، پھر خوش رہو گے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو شروع میں تو وہ بزرگ تھوڑا غصہ ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غصہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہلکے اس چیز کی طرف مائل ہونے لگے کہ بھئی دوسری شادی جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ اس کو اکثر اوقات یہ تنگ کرتے تھے، مذاق گپ شپ لگانے کے لیے، لیکن اس بزرگ کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، یہ میرے لیے اچھی ہے۔ پھر کیا ہوا جناب کہ اس کے بعد وہ بزرگ ایک دن جو ہے ان سے کہیں یہ بات ہو گئی کہ ٹھیک ہے مجھے کر لینی چاہیے۔ تو اس کے بعد جو لوگ تھے، جو بھی اس کے دوست تھے، ان کے ذہنوں میں اور چیز یہ پکی ہو گئی کہ یہ تو آ چکا ہے دوسری شادی والی ٹاپک پہ، یعنی انہوں نے ذہنی طور پہ اس کو اس طرح کر دیا کہ وہ بار کہنے کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ دوسری شادی کرنی چاہیے۔ بہرحال یہاں پہ ایک ساتھ میں دوسرا گاؤں ہے، وہاں پہ کوئی خاتون تھی، ان کے ساتھ ان کی جناب جو ہے دوسری شادی کی بات ہو گئی۔ یہ سب کچھ میری یاد کی باتیں ہیں۔ ان کی بات ہو گئی اور کچھ لوگ گئے اور ان کی جو شادی ہے وہ طے کر دی گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد شادی ہو گئی، اور وہ اپنے لڑکوں کے مخالفت کے باوجود جو ہے نا اس نے شادی کر لی۔ اس کے جو لڑکے تھے، بیٹے تھے، وہ مخالف تھے اس چیز کے کہ نہیں، 2 بیٹے تھے اس کے، کہ نہیں شادی نہیں ہونی چاہیے آپ کی اس عمر میں۔ کافی ایجڈ تھے، یعنی کہ ان کی کوئی 60 ایئرس سے اوپر کی، 60 سال سے اوپر کی عمر تھی۔ انہوں نے بہرحال دوسری شادی کر لی، گھر میں آ گئی خاتون۔ اب وہ ان سے تھوڑی سی عمر میں ینگ تھی، اور یہ تھوڑے زیادہ بوڑھے تھے۔ تو وہ کہانی جو اندر کی ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سنی سنائی ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس خاتون کا شاید پیچھے کوئی معاملہ تھا، کوئی چکر تھا، جس کی وجہ سے کوئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ، اگر یہ جو گھروں میں معاملات چلتے ہیں کہ ایک جگہ پہ شادی جو ہے ہو چکی ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ میاں ہوتا ہے اور طلاق نہیں ہوتی وہاں سے، اور وہ کوئی چکر وکر کر کے، فراڈ کر کے، یا پیسوں کے لیے یا دوسرے کوئی اس طرح کے معاملات کے لیے، زمین جائیداد کے لیے،
دوسری شادی کر لیتے ہیں اور پہلے والے سے باقاعدہ جو ہے وہ طلاق بھی نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس طرح کا کوئی کیس تھا. تو وہ شادی کر کے جب یہاں پہ آ گئی تو اس کا جو پچھلا شوہر تھا جناب، وہ جو ہے نا شاید اسی کا معاملہ تھا کہ اس نے باقاعدہ پلاننگ بنائی. یہ بہت بڑی گیم تھی کوئی. انہوں نے پلاننگ بنائی اور اس کے بعد وہ اس کے رات کے تقریباً جو ہے کچھ دنوں کے بعد، تقریباً اس کی شادی کے کوئی 2 مہینے کے بعد، 2 مہینے سے پہلے کا ٹائم تھا کے بعد جو ہے وہ رات کے وقت ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا انہوں نے، 4-5 بندوں نے. اسلحہ تو ہمارے اس علاقے میں کافی ہوتا ہے، اسلحے تھے ان کے پاس. دعویٰ بول دیا گیا اور اس میں جو ہے اس خاتون کو جناب گولی مار دی گئی، اور کافی شور شرابے کے بعد جو ہے نا اس کو گولیاں مار کے جو ہے نا مار دیا گیا. اور جو بزرگ تھا وہ بھی اس ہاتھا پائی میں زخمی ہوا، اس کا جو بیٹا تھا وہ بھی زخمی ہوا. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ کیس چونکہ غریب تھا وہ، تو وہ کیس سارا الٹا اس پہ ڈال دیا گیا. کافی پرانی بات ہے. تو وہ پیسے لے کے جو ہے نا کوئی گیم کر دی گئی اور سارا کیس جو ہے وہ اس بزرگ پہ ڈال دیا گیا. تو یہ سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے کی باتیں ہیں. تو یعنی کہ سنا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے اپنے آس پاس کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس کے بعد جناب سارا کیس جب اس پہ ڈال دیا گیا تو یہ یہاں تک آ چکا معاملہ کہ اس کا جو گھر تھا اور جو تھوڑی سی زمین تھی ہمارے اس علاقے میں، اسی ایریا میں زمین تھی جو آپ کے سامنے. بہرحال اس کی جو ہے نا زمین اور جائیداد جو ہے وہ بھی اس سے چلی گئی. کچھ وکیل کھا گئے، کچھ اس طرح کے لوگ کھا گئے جو اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے. اور آخر کار وہ بزرگ جو تھا اس نے اپنا بچ تو گیا تھا، گولی تو لگی تھی لیکن بچ گیا تھا. اس کے بعد اس نے اپنا جناب بوریا بستر باندھا اور بیٹوں سمیت اس نے یہ گاؤں چھوڑ دیا. اور پھر کچھ سالوں کے بعد جو ہے وہ وفات ہو گیا. 4-5 سال کے بعد فوت ہو گیا. شاید کچھ غم سے، پریشانی سے گھر بھی چلا گیا، زمین جائیداد بھی چلی گئی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. تو یہ چھوٹی سی غلطی جو ہے، اگر آپ کوئی بھی کسی جگہ پہ شادی بیاہ، رشتہ، نکاح اس طرح کی چیزیں کرتا ہے تو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ اگلی جو خاتون ہے تو وہ ان کے کیا معاملات ہیں. پوری تسلی کر کے اپنے گاؤں سے باہر تو جانا نہیں چاہیے، لیکن رشتہ داروں اور گاؤں سے، کیونکہ اس لیے ان کی پوری معلومات ہوتی ہے. لیکن اگر چلے بھی جاتے ہیں تو پھر پوری تسلی کرنی چاہیے، اس لیے کہ بعد میں یہ مسائل پھر بنتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. موقع ملا تو ان کا وہ گھر، وہ چیز وہ بھی دکھاؤں گا. اب تو بدل چکا ہے سب کچھ. دوستو زندگی گزاریں مگر احتیاط کے ساتھ. جانور، چور چکار ہر جگہ پہ ہیں. یہ دیکھیے جناب، یہ گھاس بارڈر کے اوپر، یہ گھاس جناب، یہ مکئی جو ہے وہ بچی ہوئی ہے اور گھاس جو ہے نا وہ جل چکا ہے. تو اس کے اوپر جناب انہوں نے دوائی ماری ہے. ہمارے نوجوانی میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. ہم کو ہاتھ سے سب کچھ کرنا پڑتا تھا محنت کر کے. لیکن ابھی تو بس آسان کام ہے، اسپرے مار دیں اور سارا فارغ. ابھی انہوں نے یہ جلایا ہے سارا، اس پہ اسپرے مارا ہے اور اس کے بعد یہ مکئی جو ہے اس کے آس پاس، تاکہ یہ کوئی بندہ لے جا بھی نہ سکے. دوسرا ان کا یہ پانی والا جو یہ جو جگہ ہے جس میں پانی یہ لگایا جاتا ہے، زمین پہ یہ نالی سی بنائی گئی ہے، یہ بھی ذرا سی صاف ستھری اور سیف رہے. اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.